اس کے حوالے سے بے شمار باتیں مشہور ہیں، توہمات ہیں۔ حاملہ عورت کو باہر نہیں جانا چاہیے، کچھ کاٹنا نہیں چاہیے، ایسے نہیں چلنا چاہیے، ویسے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ذاتی تجربات ہو سکتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کا تصور نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے پروردگار کی طرف سے ایک مقرر راستے پر چلتا، اور یہ راستہ غالب علم والے پروردگار نے اس کے لیے متعین کر رکھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ وہم ہوا کرتا تھا کہ کوئی مر جائے یا کوئی بڑا حادثہ سانحہ ہونے والا ہو تو سورج کو گرہن لگتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد مبارک میں سورج گرہن لگا، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تھا۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی کے بیٹے دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سورج کو گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، کسی کی زندگی موت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ آؤ نماز کے لیے آؤ، آپ نے نماز کے لیے لوگوں کو بلایا، فرمایا صدقہ دو۔ سورج گرہن کی نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں، صلاۃ الکسوف، اور چاند گرہن کی نماز کو صلاۃ الخسوف کہتے ہیں۔ چاند گرہن کی نماز فردن فردن اکیلے میں گھر میں پڑھی جاتی ہے، اور سورج گرہن کی نماز امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مصطفیٰ نے سورج گرہن کے وقت جماعت کروائی تو قیام انتہائی طویل تھا، رکوع انتہائی طویل تھا، سجدہ انتہائی طویل تھا۔ تو جب آپ نے نماز مکمل کی سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ یہ کسی کی موت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، کسی کی حیات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اس وقت نماز ادا کریں، نوافل پڑھیں اور صدقہ و خیرات کریں، استغفار کریں۔ ان چیزوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب زنا عام ہو جائے پھر زلزلے آتے، جب فحاشی عریانی کا دورہ ہو پھر زمین میں لوگ دھسائے جاتے، جب ماں باپ کی نافرمانیاں شروع ہو جائیں پھر زندگی میں وبال آتا، جب مسجدوں میں دنیاوی باتیں شروع کر دی جائیں پھر زندگی میں بے برکتی شروع ہو جاتی، جب یتیم بچیوں کا استحصال ہونے لگے پھر ملکوں پہ تباہی کے اثرات نمایاں ہوتے۔ یہ چیزیں کچھ اثر نہیں رکھتی۔ بعض لوگ پتھر پہن لیتے ہیں، مجھے یہ پتھر فائدہ دے گا، بھی اپنا ذوق ہو تو آپ پہن سکتے، لیکن پتھر کیا فائدہ دے سکتا؟ اسی طرح بعض لوگ وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ کس برج میں جا رہا ہے، آج آپ کا دن کیسا گزرے گا، ہفتہ کیسا گزرے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، وہ بیچارہ خود کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے، وہ تیرے بارے میں خبریں دے گا؟ اس کو بیچارے کو اپنی خبر نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا، تجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ آئیے اپنی زندگی سے توہمات کو دور کیجیے۔ یہ بڑی بڑیوں کی باتیں ہیں، ان کے تجربات ہو سکتے ہیں، اگر وہم ہے تو آپ احتیاطاً کی بات پہ عمل کر سکتے ہیں، مگر شریعت اسلامیہ کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں ٹائمز آف انڈیا میں ہے کہ ایسے عالم میں جب سورج کو گرہن لگا ہو، ننگی آنکھ کے ساتھ سورج کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ آنکھوں کی بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر حضرات نے سورج گرہن کے وقت کسی قسم کے اثرات کی نفی کی۔